اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه. فقال: أذنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس. فقال: تحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لأمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ پر جو سورۃ الاسراء کی آیات ہے: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا کی تفسیر میں ایک حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں جس کو مسند امام احمد نے نقل فرمایا. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان فتن شابا، بالکل نوجوان لڑکا، اصل میں فتح بھی نوجوان کو کہتے ہیں اور شاب بھی نوجوان کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لفظ فتح جو ہے اطلاق تو ہوتا ہے لڑکے پر، لیکن اس وقت بھی اطلاق ہو جاتا ہے کہ ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو، پھر بھی اس کو فتح کہہ دیتے ہیں. اور اکثر استعمال اسی طرح ہے کہ فتن کا معنی نوجوان، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ مبارک میں ذکر ہے. اللہ کے قرآن میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، آپ نے مندر میں داخل ہو کر تمام بتوں کے جو اندر بت تھے، تصویریں تھیں، مجسمات تھے، سب کو توڑ دیا. تو بعد میں جب وہ اکٹھے ہوئے، دیکھا کہ ان کے آلہہ جو ہیں اور ان کے صنم جو ہیں اور ان کے دیوتا جو ہیں سب ٹوٹے ہوئے ہیں، تو حیران ہو کے کہنے لگے کہ یہ کام کون کر سکتا.
تو قرآن فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان نے کہا کہ ہم نے سنا یہی ہے کہ وہ جو نوجوان ہے نا فتن، وہاں بھی لفظ فتح، جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ ان فتن شابا، تو اس طرح اس کا اطلاق جیسے سورۃ یوسف علیہ السلام میں بھی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سمجھایا کہ جب تم میرے بھائیوں کو غلہ دو پیمائش کر کے، تو وہ پیمائش کرنے والا جو ناپ کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے ایک برتن، وہ ان کے اندر ڈال دو۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی فرمایا، جب پہلی دفعہ آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا جو پیسے دیے ہیں نا انہوں نے، وہ بھی ان کے اسی گندم میں ڈال دو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، کریم بھی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے غلہ دوں اور اس کے پیسے بھی لوں۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، آپ نے اپنے ان غلاموں سے کہا، جوانوں سے کہا، تو لازمی بات ہے کہ ڈیوٹی پہ جو لوگ تھے، فتیان جمع ہے فتح کی، تو یہ لفظ قرآن مبارک میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی آیا فتح یذکرہم، سورۃ یوسف میں بھی آیا، وہاں جمع کے صیغے سے ہے وقال لفتیانہ، آپ نے اپنے ان جوانوں سے، غلاموں سے کہا کہ میرے بھائی جو لائے ہیں نا اپنی پونجی، وہ انہی میں ڈال دو، تو وہاں بھی لفظ جو ہے فتیان ہے، تو معنی یہ ہے کہ بالکل عین نوجوان۔ اور اسی طرح لغت عربیہ جو ہے یہ ام الالسنہ ہے، اللہ نے اس زبان مبارک میں، اس لغت مبارک میں بڑی برکات بھی ہیں اور بڑی وسعت بھی ہے، دنیا کی کوئی لغت عربیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بڑی بڑی دنیا میں لغتیں ہیں، فارسی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے اور بڑے لینگویج ہیں، لیکن اللہ کے اس کلام کی جو لغت عربی ہے نا جی، اس کا مقابلہ نہیں، اور وہ بھی کیسے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ بھی عربی، سرکار دو جہاں جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی عربی، اور اللہ پاک نے جو سب سے افضل اور شان والی جگہ بنائی ہے وہ بھی عرب میں، اور بطور خاص اللہ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی لغت میں دیا، اسی جگہ فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے بڑی فصیح بلیغ کھلی ہوئی عربی لغت میں دیا، جو ہر عرب جو ہے غور کرے تو سمجھ لے۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی یہ زبان جو ہے عربی، اور انشاءاللہ جنت کی زبان بھی عربی، بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ اس عالم دنیا کے اختتام کے بعد جب ہم مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو عربی گویا شروع ہو گئی، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ آ کے دوسری زبانوں میں سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو عربی میں سوال ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر زیادہ بھی نہ ہو تو تھوڑا بہت جو ہے وہ لغت عربی سے تعلق پیدا کرے۔ تو عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے الگ نام ہے جنین، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب مولود، ولید، اسی طرح جب وہ دودھ پینے کی عمر میں ہو تو اس کا نام ہے رضیع،
اور جب آپ اس سے وہ نکل جائے تو پھر اس کا جو لفظ ہے وہ غلام، مراہق، شاب، شیبہ، لغت عربیہ اتنی وسیع لغت ہے کہ ہر حالت میں الگ نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ آج کل جو انگریزی زبان کو بڑی اہمیت ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کا اقتدار تھا، انہوں نے اپنی زبان کو بڑھاوا دیا، ورنہ نوکری نہیں ملتی، لہٰذا ہر بندہ انگریزی پڑھتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو غیرت نہ آئی، یعنی کافر کو اپنی زبان سے اتنا پیار ہے کہ وہ ہر جگہ انگریزی کو مسلط کریں گے، حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ اگر آپ نے کوئی سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، کمپیوٹر میں جانا ہے، فائنانس میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، انگریزی کے بغیر کتابیں نہیں تو کریں گے کیا؟ ورنہ کوئی انگریزی ایسی زبان نہیں ہے جو قابل قدر زبان ہو۔ بعض الفاظ تو اس میں بڑے عجیب احمقانہ ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہونا تو کہتے ہیں 2 year old boy، اندازہ کرو، یعنی 2 سال پرانا بچہ۔ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ 2 سال کا ہے تو 4 سال کا تو اولڈ ہو گیا، نہیں، پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب زبان ہے۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی زبان چھوڑ کے، محمد مدنی کی زبان چھوڑ کر، قرآن کی زبان چھوڑ کے، جنت کی زبان چھوڑ کے صرف انگریزی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں انگریزی کا مخالف نہیں، آپ پڑھائیں، میں کہتا ہوں مسلمان ہر زبان سیکھیں، لیکن ایک ہے کہ اس کو اہمیت دینا، کہ جو انگریزی بولتا ہو کہیں گے جی بڑا پڑھا لکھا ہے، اگر عربی بولتا ہو تو وہ تو پھر ملا ہے، وہ چھوڑو جی، یہ ملا مولوی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا کلام بولتا ہے وہ تو بالکل ملا ہے، بیکار ہے بیچارہ۔ اگر وہ ساتھ انگریزی بھی بول دیتا ہو تو کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ جی انگریزی میں تقریر کی، ایسی انگریزی بول رہا تھا کہ انگریز دنگ رہ گئے، حالانکہ ہر آدمی کو اپنی زبان کا احساس ہو۔ آپ جرمن میں جائیں، فرانس میں جائیں، انگریزی جانتا بھی ہوگا نہیں بولے گا، کہتے ہیں ہماری زبان نہیں، ہم گونگے ہیں کہ دوسروں کی زبان کرائے پر لے آئے۔ وہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بولیں گے نہیں، بولیں گے اپنی زبان۔ اور بہرحال یہ تو المیہ ہیں، اب کس آدمی المیہ کو روتا رہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور حدیث مبارک میں۔ تو حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، حضور مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ یعنی اس بیچارے نے یہ سمجھا اللہ کے نبی ہے، جس کو چاہے اجازت دے دیں، جس کو چاہے منع کر دیں۔ شاید قانون کا بنانا اور توڑنا جو ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں، پیغمبر بھی اللہ کے قانون کا پابند۔ جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا ہے پیغمبر حرام نہیں کرتا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے تو پیغمبر حلال نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ ایک دفعہ جب حضور نے شہد پینا اپنے نفس پہ حرام کیا تو اللہ کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم، میرے نبی جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم حرام کر رہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے، یاد رکھو، اسلام کے قانون میں اور تمام دنیا کے قوانین میں۔ دنیا میں جتنے فلسفے ہیں، قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ ایک اسلام ایسا جامع کامل مذہب ہے کہ جس کے تمام احکام اللہ کی طرف سے ہیں، انبیاء تو تنفیذ کرتے ہیں،
اللہ کے پیغمبر جو ہیں پہنچانے والے ہیں، قانون خود نہیں بناتے. وما علینا الا البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا نبی جو ہم تیرے پاس وحی بھیجے پہنچا دو بس. قانون بنانا آپ کے ہاتھ میں نہیں. لیکن وہ نوجوان بچہ یہی سمجھا بیچارہ، جوانی تھی، آپ جیسے محاوروں میں کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے. تو اس نے کہا حضور مجھے اذن لی زنا کی اجازت دے دیں. اب صحابہ ناراض ہو گئے، انہوں نے زجرو ہو جھڑکا بھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے نعوذ باللہ زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں چھوڑ دو کچھ نہ کہو اس کو. کیونکہ حضور تو اپنی امت پہ شفیق ہیں، اپنی امت پہ رؤوف ہیں، اپنی امت پہ مہربان ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی آگ کے تندور پہ کھڑے ہو کے آگ میں گر رہا ہو اور میں اس کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. تم لوگ تو آگ میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں نکل آئیں جہنم سے. اور پھر سیدھی بات ہے جو مقام علم حضور کا تھا وہاں صحابہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے حضور نے کچھ نہ کہو. انہی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو. آج کل ہوتا ہے نا اللہ معاف کرے، بیٹا کسی مصیبت میں آ گیا، شراب میں، نشے میں، زنا میں پھنس گیا تو والدین غصے میں کہتے ہیں نکل جاؤ. تو نکل جائے گا تو کیا خیال ہے اور زیادہ گناہ کرے گا. فارغ ہو گیا، جو تھوڑا بہت شرم تھا وہ بھی گیا. اس لیے یہ بات نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو مخدرات سے، منشیات سے، محرمات سے بچائیں. اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہے تو تیری محبت کا مستحق ہے. یہ نہیں کہ جیسے اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اسبانوں سے پکڑ کے سڑک پہ تو نہیں پھینک دیتے ہو نا، ہسپتال لے جاتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہو، بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، راتوں کو جاگ کے اس کو آرام پہنچاتے ہو. تو یہ بھی تو بیمار ہے، غریب ہے، گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے. اس لیے حضور پاک کی رحمت دیکھیں، فرمایا کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. کاش آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں لیکن حضور کی تعلیم سے کوسوں دور ہو گئے. اسی طرح مسجد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی بیچارہ آیا، بدوی، جنگل میں رہنے والا، حضور سے باتیں کی. پیشاب کا جو تقاضا ہوا تھوڑا دور جا کے مسجد میں کھڑا ہو گیا پیشاب کرنے. جنگلی آدمی تھا بیچارہ، بدو تھا، غریب، ان پڑھ تھا. صحابہ غصے کے لیے اٹھے کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں سامنے ہمارے کھڑا پیشاب کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اماں چھوڑ دو، کرنے دو پیشاب. تمہاری تو جماعت کا کوئی مخالف آ جائے تو مسجد میں پاؤں نہیں رکھنے دیتے ہو. کیوں؟ یہ جی نعوذ باللہ یہ تو ہماری جماعت کا نہیں، پارٹی کا نہیں، ہماری مسجد میں کیوں آ گیا؟ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، بالکل کچھ نہ کہو. یہ ہے تعلیم نبوت خدا کے لیے، اس کو سیکھو. جب وہ آرام سے پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ کیا مسجد میں کہاں استنجا کرتا، بغیر استنجے کے حضور نے کہا بلاؤ. آ گیا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں.
یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے عبادت گاہیں ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، یہ پیشاب اور غسل نہیں ہوتے۔ آئندہ اس نے کہا حضور میں تو جاہل آدمی تھا، نہیں جانتا تھا، تقاضا ہو گیا، آئندہ اب کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے صحابہ کو سمجھایا کہ تم جو جلدی کر رہے تھے، وہ بیچارہ ڈر کے مارے بھاگ پڑتا کہ مجھے ماریں گے، تو ساری مسجد گندی کرتا۔ اللہ کے بندے کو مسئلے کو سمجھا کرو، غلطی ہو گئی ہے، پانی لاؤ اور دھو دو، بس جگہ دھو ڈالو گے، خشک ہو جائے گی، پاک ہو گئے۔ یا اگر مسجد گندی نہ ہوتی، ڈر کے مارے پیشاب روک جاتا، بیمار ہو جاتا غریب۔ پیشاب روکنا جو ہے بہت بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم نبوت ہے۔ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں، سیکھو، دین ایسے نہیں سمجھ آتا، دین شفقت سے آتا ہے، محبت سے آتا ہے، مودت سے آتا ہے، اس کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو حضور نے بھی فرما دیا اس کو کچھ نہ کہو، اور بلکہ اس کو کہو تم میرے قریب ہو جا۔ اللہ اکبر، گناہ گاروں پہ شفقت کرنے والا نبی، گناہوں کی شفاعت کرنے والا نبی محمد مصطفیٰ۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرما، دل سے دعا کیا کرو۔ حاجی اور عمرے والے تمہاری دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، پر تم دعا کو سمجھو تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعا کیا کرو کہ قیامت میں اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پہ جام نصیب فرمائے، اللہ حضور کا قرب نصیب فرمائے، دنیا میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اب ہم گناہگار ہیں، آپ کو میں نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اچھی بات ہے، دعا کرو اللہ خواب میں زیارت نصیب کر۔ آپ لوگ تو الحمدللہ صالح ہوں گے، میرے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے پریشان حالات ہیں کہ تصور بھی کرو تو مدینے کا تصور بھی نہیں بنتا۔ زیارت تو بڑی چیز۔ بہرحال یہ نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہوگی، میرے جیسے لوگوں کو تو مشکل ہی ہے۔ تو بہرحال حضور کی خدمت میں جب آیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، قریب ہو جاؤ۔ یہ ہے شفقت، گناہگار کو کہتے قریب ہو جاؤ، ورنہ کہ مولوی کے پاس بھی بندہ جائے گا، مجھے دن آگے جاتا کیا کرے گا؟ ایمان سے کہو۔ ڈنڈا لے کے ایسا مارے گا کہ عبرت بنا دے۔ اچھا اتنا جرت ہو گئی تم ایک عالم کے پاس آ کے کہتے ہو زنا کی اجازت؟ بھائی وہ بیچارہ نہیں جانتا مسئلہ۔ اسی لیے واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک بزرگ نے، اللہ کے ولی تھے، اس لیے حکم ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، پہلے تو ان کو پڑھا نہ کرو، ان میں کچھ دقیق باتیں ہوتی ہیں، کچھ ان کی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ ان کے احساسات ہوتے ہیں، کچھ ان کے محبت کے غلبے میں آگے کچھ باتیں نکلتی ہیں جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے شریعت میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، جو یہ صوفیوں کا کلام ان کا شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ شریعت میں حجت قرآن ہے، حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ اگر ان کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر کسی سمجھ والے سے لے جاؤ، پوچھو، اور کسی اچھے محمل پہ محمول کرو، اچھی اس کی تعویل کرو، تاکہ ان بزرگوں کے بارے میں لوگوں کے دل میں کوئی برائی پیدا نہ ہو۔ ایک اولیاء اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، بڑا ایک امیر آدمی تھا، نوجوان تھا، بگڑا تگڑا تھا۔ اکثر زیادہ یہ دولت والے بگڑتے ہیں، غریب کیا بگڑے گا؟ غریب سارا دن جو پتھر پہ مزدوری کرے کیا بگڑے؟
सारा दिन धूप में जो गाड़ी चलाए क्या बिगड़ेगा, शाम को उसको तो अपना होश नहीं। ये सब दौलती जो होते हैं ना, नौ दौलती है, खास तौर पे जिनको नई दौलत मिली हो ना, माँ बाप के मरने से मिल गई या कोई जुए लॉटरी में मिल गई, तो उसको वो ले आए कि ये अल्लाह वाला आदमी है, इसके पास ले जाएं, इसकी बैयत करवाएं, शायद ये बंदा बन जाए। पहले लोग औलिया अल्लाह से जो बैयत करते थे, मकसद ही ये होता था कि वो हमारी तरबियत करें, हमारी इस्लाह करें। आज तो रिवाज ही खत्म हो गए। आज तो पीर इसलिए पकड़ते हैं कि बड़ा आदमी है, कोई थाने वाने पे कम पड़ गया तो छोड़ देंगे। आजकल पीर इस काम आते हैं, पुलिस के काम आते हैं, अदालतों के काम आते हैं। आदमी ने कभी कोई जुर्म कर लिया तो पीर साईं के पास पनाह ले ली। वरना पहले जो पीर होते थे वो माना ये होता था कि हमारी तरबियत करें। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनके मुर्शिद जो थे वो हजरत हाजी इमदादुल्लाह थे, मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह। तो हजरत हाजी साहब जो थे वो कभी कभी मिलाद की मजलिस में बैठते थे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत है। तो हजरत गंगोही की खिदमत में एक आदमी गया, उसने मसला पूछा, आपने बताया। उसने कहा कि आपका पीर जो है वो तो मिलाद में जाता है, मिलाद करता भी है कभी कभी, और आप कहते हैं मिलाद बिदअत है। तो हजरत गंगोही ने क्या प्यारा जवाब दिया, फरमाया हमने पीर शरीयत के लिए नहीं पकड़ा, हमने पीर पकड़ा है हमारी तरबियत के लिए। शरीयत जो वो है जो कुरान और हदीस में है। हमने उनको इसलिए तो पीर नहीं बनाया कि उनसे फतवा लेंगे, वो मुफ्ती आजम हैं, उनसे कुरान की तफसीर समझेंगे, वो मुफस्सिर हैं, उनसे हदीस रसूल पूछेंगे कि वो मुहद्दिस हैं, उनसे कोई फिक़ह का मसला समझेंगे कि वो फकीह हैं। वो हमारी शेख हैं, हमारी तरबियत करते हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए। तो इसलिए पीर पकड़े जाते थे। तो एक अल्लाह वाले की खिदमत में ले आए, उन्होंने कहा हजरत ये फला आदमी का बेटा है, बड़ा आदमी है, बेचारा बैयत के लिए आया है। आदमी खड़ा था। हजरत ने पूछा, हाँ भाई तुम बैयत करने आए हो? उसने कहा हजरत मैं तो नहीं आता था, पकड़ छकड़ के लाए हैं मुझे। आप मेरी शक्ल देख रही हैं, मैं बैयत वाला आदमी हूँ बोला। तो आपने फरमाया अब तुम्हारा क्या इरादा है? उसने कहा हजरत इरादा क्या है, अब ये बरादरी के लोग हैं, बड़े हैं मेरे, अब कहते हैं तो मैं हो जाता हूँ भैया। अब इनका कहना भी मान लेता हूँ, लेकिन हजरत मेरी एक शर्त है, अगर आप कबूल करें मैं फिर बैयत दूंगा। मैं सच्ची बात करता हूँ, आप चाहे बुरा बनाएं। बताओ भी क्या शर्त? उसने कहा हजरत आपके हुक्म पे मैं चलूंगा, हर काम करूंगा, लेकिन मैं जिना और शराब नहीं छोड़ सकता। मेरी जिंदगी जो है इन्हीं औरतों में और शराब में गुजर गई। अब ऐसी आदत हो गई है, उसके बगैर मेरी रात नहीं गुजरती, मुझे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, आराम नहीं आता। तो मैं आपसे झूठ बोलूं, आपको अपना मुर्शिद भी बनाऊं, पीर भी बनाऊं, फिर झूठ भी बोलूं? एक शर्त मेरी ये कबूल कर लें अगर, कि ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। शराब और शबाब मेरी कमजोरी है। सर मैं अच्छा भाई, अच्छे मुरीद हो, शर्तें भी लगाते हो। उन्होंने कहा तो कल को मैंने एक काम नहीं छोड़ना। तो हमारे एक बुजुर्ग थे मौलवी रियाज साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें करें, हम उनको दादा दादा कहते थे मोहब्बत से। अल्लाह वाला आदमी, एक कुरान का खत्म रोजाना करते 30 पारे। अच्छा मैं भी नहीं मानता था, या बूढ़ा आदमी है यार, 30 सिपारे पढ़ना को मजाक है।
ہم تو ایک پارا نہیں پڑھ سکتے، 30 پارے کیسے پڑھیں گے؟ تو ایک رات میں نے باقاعدہ نگرانی کی، میں نے کہا لوگ ایسے بڑھا چڑھا دیتے۔ اللہ اکبر، وہ قرآن پڑھنا شروع ہوئے، پھر میں تو سو گیا تھک کے، وہ پڑھ رہے۔ اچھا مجھے نیند آ گئی، نیند کے بعد آنکھ کھولی، میں نے دیکھا وہ پڑھ رہے، پھر نیند آ گئی، پھر آنکھ کھولی، دیکھا قرآن پڑھ رہے۔ میں نے کہا دادا سو جاؤ، آرام کر لیں، قرآن کی پھر نیند کے بعد پڑھ لیں، رات کے 2 بج گئے ابھی پڑھ۔ کہنے لگے بیٹا جب تک قرآن ختم نہ ہو نیند آتی نہیں۔ اللہ نے ایک ایسا میرا سلسلہ بنا دیا ہے کہ بس صبح سے شروع کر دیتا ہوں پڑھنا، اور جب تک میرا ختم پورا نہ ہو مجھے نہ چین آتا ہے، نہ آرام آتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ بھی لوگ تھے، ایک ہم بھی ہیں کہ پڑھنا ہی نصیب نہیں، اللہ جو نہ پڑھنے دے۔ قرآن پڑھنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سے کلام کرنا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جب قرآن پڑھ رہے ہو تو گویا اللہ سے باتیں کر رہے ہو، تو باتیں تو تب ہوں نا جب راضی ہو، جب راضی ہی نہ ہو تو بات کیسے ہو؟ وہ گئے بیعت ہونے کے لیے، جن کو میں بتا رہا ہوں دادا الیاس سے جب پڑھتے تھے، حضرت بدری کی خدمت میں گئے بیعت کو، حضرت مجھے بیعت کرنا۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں، تم ایسا کرو کہ وہاں اس سے میرا دل نہیں جڑتا، کیونکہ وہ خدر کے مخالف ہیں، اور ہم تو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ خدر پہننے کے عادی ہو گئے ہیں، انگریز کا کپڑا نہیں پہنتے ہیں۔ تو وہ جب مرشد سے ذہن نہ ملے، نہ سیاسی ذہن نہ ملے یا دینی ذہن نہ ملے، تو مرشد بنانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا۔ میں نے آپ کی بیعت ہونا ہے۔ جب بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی الیاس استخارہ کر لو، 3 راتیں جو ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی 3 دفعہ دعا پڑھو، اگر استخارے میں اللہ دل میں ڈال دے تو پھر آ جانا فقیر کے پاس۔ تو دادا الیاس اللہ ان کی قبر پہ رحمت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ماشاءاللہ بڑے جری تھے بولنے میں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں شک ہو کہ بھئی میں یہ مکان خریدوں یا نہ خریدوں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہاں رشتہ لوں یا نہ لوں، شک ہو تو استخارہ کرو، تاکہ جو اللہ کو منظور ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے تو آپ کی پیری میں شک نہیں، آپ کے اللہ کا ولی ہونے میں شک نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شبہ ہے تو استخارہ کریں کہ ابھی مرید پکا ہے یا کچا ہے۔ تو ہم نے کہا ابھی تم نہیں چھوڑو گے، آؤ تم بیعت ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی صحیح صحبت نصیب فرمائے۔ صحبت کا بڑا رنگ چلتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن دعا کرو صحیح معنی میں وہ اولیاء ہوں، صحیح معنی میں عباد مقربین اور صالحین اور ابرار اور اخیار ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھی تم اچھے مرید اور شرط کرتے ہو، اور شرط بھی ایسی کر رہے ہو کہ زنا اور شراب نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا حضرت میں نے سچی بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا اچھا بات سنو، تمہاری شرط اگر ہم مان لیں تو تم ہماری شرط ایک مانو گے؟ تو نے کہا حضرت میں آپ کی تو ہر بات مانوں گا، صرف یہ بات نہیں مانوں گا۔ اب میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا فوراً فتویٰ گھڑ دیتا، کیسا پیر ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ آپ نے کہا ہماری ایک شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز تم مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھو گے، باقی تمہاری مرضی جو کرتے ہو کرتے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے آپ کی شرط منظور ہے، ارے جاؤ بیعت ہو گیا، چلا گیا۔ تو عصر کے بعد جو اس کے محفل کا وقت ہوا
ساتھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مجلس ساتھی سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، شراب اور شباب کا دور چلنے والا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم نے پیر سے وعدہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، اب اگر ہم جا کے ابھی شراب پیئیں گے تو پھر مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ وعدہ میں نہیں توڑ سکتا، نماز میں پڑھوں گا۔ ایسا کریں کہ عصر کے بعد کی مجلس سے چھوڑو، اب پروگرام جب بھی ہوگا عشاء کے بعد ہوگا، عصر کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ مغرب اور عشاء پڑھ لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، ادھر جانے کے بجائے گھر چلا گیا۔ ملازم آئے، پتہ کیا، انہوں نے کہا وہ تو گھر تشریف لے گئے ہیں، اور ہدایت تھی کہ گھر جاؤں تو مجھے نہ بلایا جائے۔ وہ رات گزر گئی، صبح کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر عصر کا وقت آیا، پھر ساتھی آ گئے۔ کہنے لگا یار چھوڑو، اب دل نہیں کرتا۔ دیکھو نا، ساری زندگی تو منہ کالا نہیں کرتے رہتے، بس جوانی تھی، بے وقوفی تھی، کر لیا، اب کب تک ہم کرتے رہیں؟ ساری زندگی ہم اسی گناہ میں پڑے رہیں گے، بس عورتیں اور شراب اور عورتیں اور شراب، کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ بس میں نے بھائی چھوڑ دیا ہے، بس جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بزرگ جانتے تھے کہ اس کی تربیت کا راستہ نماز ہے۔ جیسے ڈاکٹر جانتا ہے نا کہ بھئی آپ کو تکلیف کیا ہے، جی بخار ہے، مجھے جی زکام ہے، مجھے نزلہ ہے، مجھے کھانسی ہے، مجھے کان میں، وہ جانتا ہے اس کو یہ دوا لگے۔ تو حضور پاک نے بھی فرمایا، اب دیکھیں بالکل حدیث میں ایسے واقعہ آ رہا، حضور میں ادھر میں ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، حضور کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، افتحبہ لأمک، کیا یہ زنا جو تم کرتے ہو، تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہاری ماں سے زنا ہو؟ اللہ اللہ یا رسول اللہ جانی اللہ فداک، حضور اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، یہ بات کبھی کون اپنی ماں کے لیے برداشت کرتا ہے کہ زانیہ ہو؟ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھے۔ اگر ماں غلط ہو نا، دیکھا نہیں بیٹے ساری زندگی بیچارے منہ چھپاتے رہتے ہیں، ماں کا بتلاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی بیچارہ طوائف کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی زنا سے پیدا ہو گیا، اس کو پتہ لگا، اب کیا بتائے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا افتحبہ لأختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے محبوب رکھتے ہو زنا؟ اللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، میں نہیں بتا۔ حضور نے فرمایا افتحبہ لعمتک، چاچی کے لیے، لا یا رسول اللہ۔ افتحبہ لخالتک، اپنی ماسی کے لیے، خالہ کے لیے، چاہتے ہو اس سے زنا ہو؟ لا یا رسول اللہ میری جان قربان، میں اسی طرح لوگ بھی نہیں محبوب رکھتے۔ تو حضور کہتے گئے اور فرمان رسول جو تھا وہ ہدایت بن کے دماغوں میں اترتا ہے۔ کیسے نہ اترے جس کو سمجھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نام لے کے کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، اور خوش نصیب تو وہ ہے نا جنہوں نے زیارت کی۔ اس کے بعد آخر میں حضور نے دعا کی، فرمایا اللہم اغفرہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اس کو دعا دی۔ پہلی دعا یہ تھی اللہم اغفر ذنبہ، میرا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، بخش۔ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر۔ اصل پاکی جو ہے دعا کرو اللہ دل پاک۔ کسی بزرگ نے اچھا کہا ہے نا کہ زمزم نے بدن کو پاک کیا، اب دل کا صفایا کون کرے؟
دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَحْسِنْ فَرْجَهَا، اللہ اس کے شرمگاہ کی محفوظ کر. کیا مانا اس کو زنا سے بچا. حضور نے دعا کر دی اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ. حضور کی دعا کا ایسا رنگ چڑھا کہ اس دن کے بعد پھر اس نے کبھی کسی عورت کی طرف ان کاموں کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ کرے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے دروازے سے توبہ استغفار کر. یہ ایک اور شیطان کا حملہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار تم نے زنا کر لیا یار، ساری زندگی زنا کرتے رہے، ابا گئے بڑے عمرے والے حج والے. یعنی وہ تمہیں اور دروازہ جنت سے روکنے کے لیے ایک اور دماغ میں بات بٹھا دیتا ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا، ورنہ لاکھ گناہگار ہے توبہ. اور اسی طرح دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ ایک بات یاد رکھیں، سمجھ لیں، جو مسئلہ بہت اہمیت والا ہو اس کو قرآن و حدیث میں نفی اور اثبات دونوں انداز میں بیان کیا جاتا ہے. کیا مانا؟ یہاں نفی ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور دوسری جگہ دیکھیں وہاں اثبات ہے کہ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پڑھتے جائیں والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اسی طرح آگے دیکھیں آپ اسی صف میں دیکھیں، سورۃ المومنون میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی صفت کیا ہے؟ لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. اور زنا نہیں کرتے. مومن کی تو صفت ہی نہیں، مومن کی تو فطرت ہی نہیں زنا. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، کہ جب زانی زنا کر رہا ہے کوئی ایمان نکل گیا، ایمان سے خارج ہو. اب علماء سے جا کے مسئلہ پوچھنا کہ اگر کوئی بندہ اسی زنا کی کیفیت میں مر جائے، حضور تو فرماتے ہیں لا یؤمن، ایمان ہے نہیں، ورنہ بغیر ایمان کے مر گیا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا زنا میں مشغول ہیں، گھر والا آیا ماری گولی، دونوں مر گئے اسی حال میں. اب اس کا کیا حل ہوگا؟ دو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفی کمال ہے، لیکن لفظ تو یہی ہے نا کہ مومن نہیں. بعض محدثین کہتے ہیں گویا ایمان نکل جاتا ہے. تو جس کو نفی اور اس بات میں قرآن ذکر کرے نا، وہ بڑی دیکھیں سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت. کلمہ کیسے پڑھتے؟ ایک دفعہ پڑھ لو، دل سے پڑھ لو، شاید یہی کلمہ نجات کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب دیکھیں نفی کر رہے ہو، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، مگر کون؟ اللہ. تو اب نفی بھی ہے اور اس بات. اسی لیے دیکھیں بی بی مریم کی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن پاک نے کیا ذکر کیا ہے؟ ایک تو بی بی آسیہ کا ذکر ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دیکھیں عورت کا مقام یہی ہے. اللہ نے فرمایا بی بی مریم جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت.
ورنہ یہ بھی فرما سکتے تھے وہ بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، وہ بھی مریم جو عمران نے جس کی منت مانی تھی، وہ بھی مریم جس کی حضرت زکریہ نے تربیت کی تھی، کئی چیزیں، لیکن اللہ نے اسی کو مقدم رکھا، احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا۔ اسی لیے آپ نے قرآن پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں، اور اللہ مجھے بھی، اولادوں کو، آپ کو، نسلوں کو نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ قیامت میں ہر مومن کو حور ملے گی، تو ان حوروں کی اللہ نے صفت کیا بیان کی ہے، فرمایا لم یطمثہن من انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی پاک عورتیں ہوں گی جن کو انسان کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح کہیں فرماتے کأنہن بیض مکنون، کہیں فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کہیں فرماتے ہیں قاصرات الطرف، جس کی نظر ما سوا شوہر کے کسی غیر پہ نہیں پڑتی۔ میرا بھائی یاد رکھو، عورت کا معنی ہی یہی ہے، عورت عربی کا لفظ ہے، سرائکی پنجابی کا لفظ نہیں ہے۔ لفظ عورت جو ہے یہ عربی کا، آپ کہتے ہیں یہ عورت ہے، عورتیں ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ عربی ہے۔ اور عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے، جس کا چھپانا لازم ہو۔ اب دیکھیں نا، عورت الرجل، حضور نے فرمایا مرد کا عورت کا کیا ہے؟ سرہ سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کو کبھی ظاہر کسی کے آگے، باپ کے آگے، بیٹے کے آگے، بھائی کے آگے، کسی کے آگے ظاہر نہیں کرنا۔ کیوں؟ عورت ہے۔ پھر مجھے بھول نہ جائے، میرے بعض بھائی جو احرام باندھتے ہیں نا حج کا یا عمرے کا، خیال کیا کریں۔ بعض لوگ تو خیر مجبور بھی ہوتے ہیں، پیٹ بڑا ہے بیچارے، نیچے چادریں باندھتے ہیں تو ناف ظاہر ہوتی ہے، ہمیشہ خیال کیا کریں، کیونکہ ناف سے تو عورت شروع ہو گئی، تو ناف سے اگر ذرا سا 1 سینٹی میٹر بھی بدن نظر آ رہا ہے تو دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت۔ تو اچھا عمرہ کر رہے ہو تو خیال کیا کرو، جب چادریں باندھو تو ناف چھپی ہو۔ باقی تو جو بات نہیں ہے نا، بنیان آ گئی یا قمیص آ گیا یا کرتا آ گیا یا کوئی اور کپڑا آ گیا، لیکن احرام میں خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ 2 چادریں ہوتی ہیں اور تو کپڑا ہے نہیں۔ اور حضور نے فرمایا عورت المرأۃ، عورت جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اس کے بال جو ہیں وہ بھی عورت ہیں، کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ تو اس لیے عورت کو عورت کہا اسی لیے جاتا ہے، اور ہوتی بھی وہی عورت ہے جو باحیا ہو اور پردے میں ہو۔ جو بازاروں میں پھرتی ہو وہ عورت تھوڑی ہے، وہ تو چلتی پھرتی گندگی کی لاش ہے۔ وہ عورت کیا ہے جس کو سارا جہان دیکھتا ہو؟ اچھا، مجھے آج تک یہ بدبخت کافر جو ہے نا انگریز، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک۔ اصل وجہ یہ ہوگی کہ میں خود ایک دیہاتی آدمی ہوں، جنگلی آدمی ہوں، جنگلی قوم سے تعلق ہے، ان پڑھ جاہل بندہ ہوں، اس لیے شاید سمجھ نہیں آتے ہوں گے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ان کی قدر کا کوئی پتہ ہوگا۔ مجھے بدبخت سمجھ نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا جی، گلاس ہے پانی پینے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسپوزیبل ہو، کہ بس گلاس پانی پینے اور پھینک دیں، کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہے کہ اسی لیے آپ نے دیکھا نا لائن لگی ہوتی ہے گلاسوں کی، بھی استعمال کرو اور پھینک دو۔ سرنج جو ہے وہ کہتے ہیں یہ خبردار، کسی دوسرے کو اگر لگی ہے تو بالکل استعمال نہ کرنا، ایڈز بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کی پلیٹ سب اپنی پکڑو، کٹھا نہ کھانا، جراثیم لگ جائیں گے۔ ہر آدمی چمچہ اپنا پکڑے،
ہر آدمی جو ہے چھری کانٹا اپنا پکڑے، دوسرے کو نہیں ہاتھ لگانا. یعنی اگر گلاس ہے اس کو 2 ہاتھ لگیں تو گندا ہو جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی عورتوں کو کروڑ ہاتھ لگے تو گندی نہیں ہوتی. گلاس گندا ہو جاتا ہے، سرنج گندی ہو جاتی، برتن گندا ہو جاتا ہے، کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اور ہوا میں جراثیم ہوں تو ناک پہ بھی پٹی رکھو کہ جراثیم اندر نہ داخل ہو جائیں. لیکن عورت کو سارا دن 10 آدمی چھیڑتے رہے، وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو فری لو ہے، آزادی ہے، پیدا اسی لیے ہوئی ہے. وہ گندی نہیں ہوتی. اس کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ ایڈز. آج جو بیماری یہ نکلی ہے نا، اللہ بچائے دشمن کو بھی، یہ وہی آزادی کا، یہ وہی فری لو کا تحفہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں دنیا میں. کیوں علاج بیماریوں کا ہوتا ہے، عذاب کا علاج تھوڑا ہوتا ہے. جب اللہ عذاب بھیجے اس کا کیا علاج؟ علاج ہوتا ہے مرض کا. یہ مرض تھوڑی ہے، تو عذاب ہے. تو بہرحال مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ الٹی کھوپڑی والی قوم کیسی ہے. اگر وہ خود ہوائی جہازوں کے ذریعے بمبارمنٹ کر کے منحط مسلمانوں کو مار دیں، کہتے ہیں دفاع ہے. اگر فلسطینی مجاہد اپنے مسجد، اپنی جان، آبرو، عزت، قبلہ اول کے لیے گولی چلائے، دہشت گرد ہے. یعنی آپ لاکھوں کو مار دیں، آپ تو دفاع کریں، امن کریں. عجیب منطق. اصل یہ منطق نہیں، یہ ڈنڈے کی زبان ہے جس کے بعد زور جو ہوا. وہ ہمارے ریاستی میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر دانے اس کے نیانے بھی سیانے. گھر میں دانے ہوں نا، اس کے پاگل بھی سمجھدار ہوتے ہیں. غریب ہو گئے چھوڑے یار، بیوقوف آدمی پاگل، ایسے کیا بات کر رہے. مجھے تو اب سچی بات یہ ہے، آپ سے کبھی غصہ نہیں آتا. مجھے تو آج کل مولوی اور پیر سے بڑی چڑ ہو گئی. اللہ معاف کرے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ان کے پاس کوئی غریب ملنے کے لیے چلا جائے نا، ایسے ہاتھ دیتے ہیں جیسے بیچارے کو کرنٹ لگ رہا ہو. اور کوئی نئی گاڑی چمکتی ہوئی کار پہ اترے تو گلے لگا، السلام علیکم حضرت، ماشاء اللہ، آپ ہی کا انتظار تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آدمی، 2 ٹکے کا آدمی، میری بات کون سنتا ہے بھلا؟ نکار خانے میں طوطی کی تین کون سنے گا؟ بڑے لوگوں کے لیے دروازے کھل جائیں. ایک میری بات یاد رکھنا، ساری رات تہجد پڑھتا ہو لیکن بڑے آدمیوں سے پیار ہو اور غریب سے نفرت ہو، سمجھ لینا یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ پیر نہیں ہو سکتا، دجال ہو سکتا. میرا مدنی غریب، صحابہ غریب. ایک دفعہ حضور کی پیشانی پہ تھوڑے سے بل پڑ گئے، اللہ قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میرا مدنی جب وہ اندھا آیا اس سے آپ نے اعراض کیا، بڑے آدمیوں سے بات کرنے کو ترجیح دی. اس لیے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس غریبوں کا زیادہ دخل ہو، مظلوموں پہ زیادہ شفقت ہو. سرمایہ داروں سے بس ہدایت تک تعلق ہے، اچھی بات کہہ دی، دین کی بات سمجھا دی. ان کا دنیا والوں سے میل جول کوئی یعنی لگا نہیں کھاتا ولایت سے. اس لیے اللہ نے جو کلمے میں آپ نفی اس بات کرتے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیں، قرآن میں بھی دونوں چیزیں ہیں، لا تقربوا، لا یزنون، اور والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں حلال کی،
اگر تم جوان ہو، تمہاری شہوت ہے، ایک بیوی تمہارے تقاضے حقوق پورے نہیں کر سکتی، دوسری شادی کرو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ اللہ نے اگر ایک چیز سے روکا ہے تو حلال کا راستہ بھی تو بتلایا ہے۔ سود اگر حرام ہے، تجارت تو سنت ہے، نفع کرنا تو جائز ہے۔ اللہ نے راستہ دیا ہے ہمیں، اور اسی لیے عربوں کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں زینت الرجال اللحا وزینت الجبال اللحا وزینت النساء الحیا، کہ پہاڑوں کی زینت جو ہے سبزے سے ہوتی ہے، جن پہاڑوں پہ دیکھیں نا سبزہ ہو، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ مرد کی زینت جو ہے داڑھی سے ہوتی ہے، داڑھی سے مرد نظر آتا ہے۔ اور فرمایا عورت کی زینت کیا ہے؟ حیا، جس عورت میں حیا ہوگا یہ ہے حسن۔ بے حیا کا کیا حسن، وہ تو چوسا ہوا آم ہے۔ بے حیا کا کیا حسن، وہ تو کٹی ہوئی پھانک ہے۔ بے حیا کا کیا حسن، وہ تو بازار میں لٹکا ہوا گوشت ہے جو باسی ہو چکا ہے۔ حسن حیا میں ہے، جمال حیا میں ہے، عزت حیا میں ہے، وقار حیا میں ہے۔ وہ بیوی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر خامد غائب ہو جائے، اذا غاب عنہا حفظتھا، کہ خامد غائب ہو جائے تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی اور مال کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں اللہ سب بیماریاں پریشانیاں ہر مسلمان کی دور کر دے۔ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل نماز جائز ہے۔ جنازہ جو ہے 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح حضور پاک نے بھی پڑھا ہے۔ اگر ایک آدمی مدینے میں جائے جب دعا کرے تو اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کرے۔ اسی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اب نہیں 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جہاں جہاں بھی فتنہ دیکھو گے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوگا۔ میری بات یاد رکھو، سنت کے مطابق جو کھانا ہے وہ دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی شادی سے پہلے نہیں۔ جب عورت اس کے گھر چلی جائے اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، جو سنت رسول اللہ ہے۔ آج کل تو رواج بن گئے ہیں نا، یہ کوئی سنت تھوڑی ادا ہوتی ہے۔ باقی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا دینا جو ہے وہ تو بالکل خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر آپ گئے بارات لے کر لڑکی والوں نے اپنی خوشی سے کچھ کھلا دیا کوئی بات، لیکن یہ نہیں کہ وہ بھی انتظام کریں جیسے دولہے کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں، یہ ناجائز۔ کہتے جی کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اگر جواب اچھا تو انعام ملتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو کوئی جوا نہیں ہے، وہ تو ایک ترشیح ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ معلومات رکھیں۔ مامی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے اگر مراد خالہ ہے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے، آپ نماز میں شامل ہو جائیں، جب سلام پھیر لیں تو 2 سنتیں پڑھ لیں فوراً یا سورج نکلنے کے بعد۔ اگر آپ مکے میں آ گئے، عمرے والے ہو یا کوئی ہو، اب عمرہ کرنا پڑے تو آپ کو حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، جدہ جائیں، عرفات جائیں، جہاں مرضی آئے۔ طواف وداع کرنا جو ہے عمرے والے کے لیے واجب نہیں، کیا معنی نہ کرے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن کرنا افضل ہے، کیا پتہ ہم زندہ ہوں گے پھر۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اشہر حج میں شوال میں، اور اگر اسی سال حج بھی کرے گا تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دے گا، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ حضور پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 4 عمرے فرمائے ہیں۔ طواف کے جو 2 رکعت ہیں وہ نفل نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں۔
باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عصر کے بعد طواف کرو تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ عشرہ مبشرہ مانا وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنتیں پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی کرو، کیونکہ یہ ملائکہ کے آنے اور جانے کا وقت ہے، تو گویا ہم نماز میں ہوں اور ہماری رپورٹ چلی جائے اللہ کے پاس۔ عمرہ کرنا چاہتے ہو بالکل کرو۔ عمرہ کرنے کے لیے آیا بغیر آرام کے، بغیر احرام کے، یعنی طواف کیا واپس جیتے چلا گیا، یہ عمرہ تھوڑا ہے۔ جب تم نے عمرہ کا احرام باندھا ہی نہیں، لبیک ہی نہیں پڑھا، تو کیا طواف کیا؟ پھر دوبارہ عمرہ کرو۔ ایک آدمی پاکستان سے چلا، اس کی نیت یہ تھی کہ میرے جدے میں رشتہ دار ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، وہاں 2-4 روز ٹھہرنے کے بعد پھر مکہ جاؤں گا، اس لیے احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہو رہا ہے۔ کہ ہم لوگ سفر میں ہیں تو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے، اندازہ کریں، پوچھیں، کیونکہ جو مقیم ہوگا وہ تو ایک دفعہ نماز پڑھائے گا نا، اس کو تو ہوٹل والے پہلے جانتے ہیں، ورنہ بس تم مسافر کی نیت کر کے، اکثر مسافر ہوتے ہیں، 4 رکعت سنت اکٹھے پڑھنا بھی جائز ہے، 2 کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ ناجائز ہوتا تو 4 رکعت فرض کیسے جائز ہو گئے؟ 4 رکعت اگر ظہر کے فرض جائز ہیں، عشاء کے فرض جائز ہیں، سنت کیوں جائز نہیں؟ کیا تکلیف ہو گئی؟ اور حدیثوں میں موجود بھی ہے، پیر ہے وہ مجھے ذکر بتاتا ہے، اللہ کا ذکر، جو اللہ کا ذکر بتائے بالکل سیکھو کرو۔ میں نے باقی بتایا نا، یہ جو طریقے ہوتے ہیں یہ ان کا علاج ہے۔ جیسے ڈاکٹر بیماری کے لیے کہتا ہے یہ 3 گولی کھاؤ، یہ 2 گولی کھاؤ، یہ 3 گھنٹے بعد، یہ 8 گھنٹے بعد، یہ 4 گھنٹے بعد۔ وہ جو ہماری روحانی بیماری ہے نا، شرک ہے، ریا ہے، سمعت ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو ان کو دور کرنے کے لیے وہ بھی علاج کرتا ہے، ورنہ مقصد جو ہے وہ علاج ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی۔ مرزائی جو ہے متفق علیہ کافر ہے، قادیانی ہو یا لاہوری ہو، اس کا حرم میں الحمدللہ داخلہ بند ہے۔ چوری کا کیا پتہ لگتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو مکے مدینے میں نماز اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر دوبارہ اپنی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، 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 نہیں ہوتی،